کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی ہوتی ہے. وہ دین ہو، وہ کتاب ہو، وہ شہر ہو، وہ آپ کی آل پاک ہو یا آپ کے اصحاب پاک ہو، جس کو بھی نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی ہو جاتی ہے. دوسری بات، جس چیز کو بھی نسبت میرے آقا سے ہو جائے اہل سنت ان سب کا حیا کرتے ہیں. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت اطہار ان سب کی عزت اور ان سب کا احترام یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ تیسری بات میں نے عرض کی ہے. بیٹھے گے عزیز میرے، اترے بیٹھا تھا. چوتھی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کا جب تعارف کروایا جائے گا یا یہ قرآن سے کروایا جائے گا یا حدیث سے کروایا جائے گا، تاریخ سے نہیں. یہ وہ دکھتی رگ ہے جس کے اوپر میں ہاتھ رکھ رہا ہوں، جس کی وجہ سے سارے فتنے کھڑے ہوئے. تاریخ سے ان کا تعارف نہیں کروایا جائے گا، قرآن سے یا حدیث سے کروایا جائے گا. وجہ یہ ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار یہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، یہ قرآنی ہستیاں ہیں. جب یہ قرآنی ہستیاں ہیں تو ان کا تعارف بھی تو قرآن کرائے گا نا. ان کا تعارف پھر قرآن کی جو بہترین تفسیر حدیث ہے وہ کروائے گی نا. تو پھر ان کا جب تعارف کرانا ہے قرآن و حدیث پڑھ کے کرنا ہے. یہ تاریخ کے اندھیروں میں لے جا کے خود بھی برباد ہوتے ہو اور دوسروں کو بھی کرتے ہو، اور آج امت کا یہ حال کر دیا، کیا فائدہ ہے؟ قرآن و حدیث پڑھ، یہ تو سورج سے زیادہ چمک رکھنے والی چیزیں ہیں اور ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. یہ چوتھی چیز ہے. اور پانچویں چیز، صحابہ کرام علیہم رضوان ان کا صرف ظاہر نہیں اور اہل بیت اطہار ان کا صرف ظاہر نہیں، اللہ نے ان کا باطن بھی صحیح فرما دیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ سبھی حضرات؟ یہ جو موبائلوں پہ بنا رہے ہیں، اگر موبائل جیبوں میں ڈال لیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. اس کی وجہ یہ وہ لائیو چل رہا ہے یا ان سے آپ لے لیجیے گا ویڈیو. میں پہاڑ چکنا جی تسی ایسا سوشل میڈیا تے سنتے رہتے ہو، جی میں آ ہی گیا تھی آج توجہ نال تے سن لو نا تھوڑی جی. اور میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے جب آپ موبائلوں میں لگتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں نا. میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ لیکچر سن لیں کہ ایک کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو گیا تو میرا کام ہو جائے گا. دوستان گرامی، ان کا ظاہر بھی ٹھیک ہے، ان کا باطن بھی ٹھیک ہے. یہ یاد رکھ لیجئے. کیوں؟ یہ کہاں موجود ہے؟ یہ یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم. اب اگر اس کو پڑھیں تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹی ہے وہ ہے یہی کہ آپ ستھرا کرتے ہیں، آپ ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی. اور باطن کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ. فرمایا، اب میں تفسیری ترجمہ کرتا ہوں، محبوب یہ جو تمہارے صحابی ہیں ان میں ہم نے دل کے اندر تقوی کو فٹ کر دیا ہے. ظاہر تو ظاہر ہے، باطن کو بھی اللہ نے ٹھیک کر دیا. یہ پانچویں بات ہے. چھٹی بات سن لیجئے، جب لفظ صحابی بولا جائے تو اہل بیت آٹومیٹک بیچ میں ہوتے ہیں. یہ میری بات یاد رکھ لیں. وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل بیت یہ لوگ کہتے ہیں کہ خونی رشتے سے ثابت ہوئی. نہیں، خونی رشتے سے ثابت نہیں ہوئی. نبی پاک کی رشتہ داری سے ثابت ہوئی. نہیں، یہ رشتہ داری سے ثابت نہیں ہوئی. اہل بیت اور خونی رشتہ رکھنے والے اور یہ تعلق رکھنے والے بہت سارے ہیں، پر اہل بیت میں وہ آئے ہیں جنہوں نے پہلے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے صحابیت کو اختیار کیا. فرانسیسی والے بول سکتے ہیں اگر آپ کا دل ساتھ دے تو. پھر ان کے ساتھ یہ نسبت بھی لگ گئی کہ کلمہ پڑھ کے صحابی بن گئے اور اوپر سے حضور کا گھرانہ ہے سونے تے سہاگا. آپ کو پتا ہے سونے تے سہاگے کا مطلب کی ہوتا ہے؟ سونا تو پہلے ہی سونا ہوتا ہے، تو سہاگا کی ہوتا ہے؟ یہ اس کی پالش کو کہتے ہیں. ہاں، اگر کوئی زرگر بیٹھا ہے، صراف بیٹھا ہے تو آپ اسے پوچھیں یہ سہاگا کی ہوتا ہے؟ یہ ہوتی جیڑی پالش ہوتی نا. تسی اجے تہاڈا واہ نہیں نا پیا سونا لین دا،
جی آئی حکومت رہی تو لینا بھی کسی نے ٹھیل چ نہ رہا انشاءاللہ. ہاں ہوں ہی 3.5 لاکھ سے اپنے کھلوتا ہے 1 تولا. لیکن آپ توجہ رکھیں گے ذرا, سونا جب لیتے ہیں نا تولہ آپ لے لیں تو اس کا جو 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ جتنا بھی اس کی ریٹ چل رہا ہے, اسی جدو لے کے پوڑا نہیں مردا واسطے جائز ہی کوئی نہیں تو سانو ریٹ کا بھی کوئی نہیں پتا. تو اس کو لینے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں 15,000 کی پالش ہے. پالش سہاگا ہوتا جائے. اب سمجھ آئیے آپ ادھر آپ کو. تو سونے کے سہاگا یہ دے کہ ایک تے کلمہ پڑھ کے حضور دے صحابی بن گئے اور دوسرا نبی پاک دا خون بھی یہاں دے بیچ ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ بات, سمجھ آئیے آپ ادھر آپ کو. یہ 6 چیزیں جب آپ نے سمجھ لی ہیں تو ان میں سے ہمارا ایمان و عقیدہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ہم نبی کی ہر نسبت کہا جا کرتے, صحابہ اور اہل بیت کہا جا کرتے, سب کا کرتے ہیں. جب بھی ذکر کرتے ہیں قرآن و حدیث سے کرتے ہیں. ان کا ظاہر بھی ٹھیک ہے, ان کا باطن بھی ٹھیک ہے. اور جب لفظ صحابی بولا جائے تو اس میں صحابہ بھی ہوتے ہیں اور اہل بیت بھی ہوتی ہے. یہ میں نے آپ کو جو تقریر کا خلاصہ ہے وہ آپ کو عرض کر دیا ہے. اب تو اس کی میں نے تشریح کرنی ہے آپ کے سامنے, اور کیسے قرآن و حدیث سے, چونکہ قرآن و حدیث کے علاوہ ہم ڈسکس کر سکتے. آئیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا قرآن نے کیسے تعارف کروایا ہے. اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, فرما اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. اللہ کی تعارف مکمل ہو گیا ہے. صحابہ کرام وہ ہے جن پر اللہ راضی ہے اور اللہ ان صحابہ پہ راضی ہے, صحابہ اللہ پہ راضی ہیں. تو میں سادہ بات کہہ دوں اگر آپ سمجھنے کے موڈ میں ہوں تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنے اللہ راضی ہو گیا, بدیا تو راضی کیوں نہیں ہوتا پیا. بندے کو بھی راضی ہونا پڑے گا. اگر راضی نہیں ہوتا تو 2 باتیں, یا بندہ نہیں یا بندے دا پتر ہی نہیں. تو راضی تو ہونا پڑے گا. اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے تو راضی بھی ہونا پڑنا ہے. سمجھ آ رہی ہے. تو یہ نہیں راضی پھر تینوں گھر بھی سکون نہیں, باہر بھی سکون نہیں. ساڑھ صحابہ اور اہل بیت ہو تو ان سے راضی ہونا چاہیے. قرآن ہے بھائی, یقین کرو درجنوں آیات طیبات فقیر آپ کے سامنے تلاوت کر سکتا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا قرآن مجید برہان رشید سے ایک مقام اور پڑھوں جس میں خاص اور خاص اہل بیت کا ذکر بھی ہے. سمجھ آئی ہے. تو صحابہ کرام کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی, گل مک گئی. سمجھ آ رہی ہے. اور اگلی بات فرمایا محبوب ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جو تمہاری اہل بیت ہے اس سے ہر قسم کی آلودگی کو ہم دور رکھیں گے اور ان کو ہم ستھرا کریں گے جیسا ستھرا کرنے کا حق ہوتا ہے. یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. یہ 22واں پارہ ہے. اور یہاں پر بات سمجھنے والی ہے, آپ کی جو اہل بیت اطہار ہے اللہ نے ان کو ستھرا کر دیا ہے. ٹھیک ہے, ہر قسم کے رنج اس کو دور کر دیا ہے. تو سب سے پہلے بات اہل بیت کہتے کس کو ہیں. پہلے تو یہاں پر بات سمجھ لینا, اہل بیت کہتے کس کو ہیں. لوگوں کی من پسند کی شخصیات کا نام اہل بیت نہیں ہے. اہل بیت ان ہستیوں کا نام ہے جن کو اہل بیت میں قرآن اور حدیث نے شامل کیا ہوا ہے. اب وہ کیا ہے سنو. سب سے پہلے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت جب کہا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی ساری بیویاں مراد ہوتی ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں. اب شاید آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے, اور ہمارے سنی ایک مطلب ہمارا جو یہ علاقہ جس میں میں آیا ہوں غالباً یہ سور کا بڑا عادی ہے, توتی بڑی سن دے ہو. میں توتی والا بندہ کوئی, اور مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے جو امام و خطیب محترم ہیں اللہ کے فضل سے وہ ایک فاضل عالم ہیں. جس بات کی ڈھیروں ڈھیر خوشی الحمدللہ, اور جن کی زیر صدارت ہے میرے خیال کوئی ہے جہاں پہ امام خطیب شیخ الحدیث علامہ شہباز المدنی صاحب دامہ اقبال ہو. مجھے ڈھیروں ڈھیر خوشی ہوئی ہے. ہماری مساجد میں ایسے پڑھے لکھے بندے آ جائیں ساڈا کام ہوتا ہی ہو جانا ہے. اے میں تو دستا پیا, لیکن آپ توتیاں دے شوقین ہاں, لیکن میرے کو مال کوئی نہیں, اور امید ہے کہ علامہ صاحب بھی آپ کو ایسا ہی مال دیتے ہوں گے. اب ذرا توجہ کریں جو میں بات کہہ رہا ہوں. بات جو ہوتی ہے نا اس کو پرکھا کریں, اور پرکھ کے نا پھر 5 کلو کا سری اقدس نہ ہلایا کریں. سمجھ آئی, اگلے کو محسوس ہو جا کریں. اور یہ بات یہ ہے کہ اہل بیت میں کون ہے. سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی ساری بیویاں یہ اہل بیت میں, اور جو نبی پاک کی بیویوں کو اہل بیت میں نہ مانے وہ قرآن کا بھی منکر ہے, حدیث کا بھی منکر ہے. یاد رکھ لیجیے پہلی بات. دوسری بات
یہ آیت کریمہ جہاں پر موجود ہے نا، اب اس پر میں تھوڑی تفصیل پیش کر دوں. آپ یہ آیت کا ایک حصہ ہے، اس کا اگلا اور پچھلا حصہ بھی پڑھ لیں، اگلی پچھلی آیات تو یہ بات بھی پڑھ لیں، سیاق و سباق دیکھ لیں. یہاں پر کلام ہی نبی کی بیویوں سے ہو رہا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیویوں کو نکال کے بندہ کہے کہ بھائی تک پاک اہل بیت میں ہے اور باقی کوئی نہیں؟ تو میں کہا تجھے اختیار کس نے دیا ہے یہ دائرہ لگانے کا؟ تجھے کس نے اختیار دیا؟ تو کون ہے؟ قرآن مجید برہان رشید تو کلام ہی نبی کی بیویوں سے یہاں کر رہا ہے. سب سے پہلے نبی کی بیویاں بولا ہے، نمبر 1. نمبر 2، نبی پاک علیہ السلام کی ساری بیٹیاں اور سارے بیٹے وہ بھی آپ کی اہل بیت ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ سارے کے سارے. اور آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو حقیقی بیٹیاں ہیں وہ 4 ہیں. نبی کی حقیقی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4. یہ ذہن نشین فرما لیجئے، 4 ہے میرے آقا کی حقیقی بیٹیاں. اور بسا اوقات ہم ایسی مکروہ آوازیں سنتے ہیں، یقین فرمائیں، جو کہتے ہیں ایک بیٹی آپ باقیوں کو مانتے ہی نہیں. ہاں یہ مکروہ آوازیں ہیں، خدا برباد کرے ایسی آواز کو. آمین کہہ دو اگر تواڈے منہ میں سوال ہے. خدا برباد کرے ایسی آوازوں کو جو نبی کی بیٹیوں کا انکار کرتے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے. اور اگلی بات بھی سنیے گا، اور یہ نبی کی جو 4 بیٹیاں ہیں اس مسئلے پر اگر کسی کو خارش ہو نہ خارش تو وہ صرف اپنا مسلک بتائے. میں تیری مسلک کی کتابوں سے تجھے ننگا نہ کروں تو مجھے اتار کا مرید ہی نہ کہے. کسی بھول میں نہ رہنا، اپنا صرف مسلک بتا کہ تیرا مسلک کیا ہے. تیری کتابیں کھول کے میں بولوں گا بھی نہیں، میں صرف کھول کے تیرے سامنے صفحہ رکھا گا تو یہ اندھا نہیں نا تے پڑھ کی لکھے ہوئے ہیں. تم ایسا سمجھ رکھا ہے تم نے مسئلہ کیا ہے سنت کو. اور ہمارے یقین کریں اگر سٹیج پر بیٹھنے والے لوگوں نے ذمہ داری پوری کی ہوتی نا، اور بلانے والوں تم نے بھی اہل سنت کے ساتھ وہ کرنا نہیں کی، صحیح کیا، تم نے بھی اپنے کانوں کے چسکے پورے کیے ہیں. اگر تم بھی اس بندے کو بلاتے نا جس نے مسئلہ کا پہرا دینا ہے، آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی. محرم ہے تسی کسی اور نال ہوندے ہو، ربیع الاول ساڈے نال ہوندے ہو، اور مرو سدا بہار سنی تے بن جاؤ. ہمارے اندر اتنی خیرت بھی نہ رہی یار، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اتنی اپنے اندر غیرت پیدا کرو اور سدا بہار سنی بنو. بنو گے بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ